ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی، مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں صحابہ اکرام کی بے مثال قربانی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبے سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک کے بعد دیگر 7 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قمیمہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکی، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کے ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔